مال کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ تسبیح، یہ سورت 3 بار پڑھ لو، رزق، مال، دولت بارش کی طرح برسے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں نا، دولت کی ایک خاص تسبیح لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس عمل کے بعد آپ کے گھر میں انشاءاللہ رزق کی فراوانی ہو جائے گی، مال کی فراوانی ہو جائے گی، دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ رزق کے اندر کمی نہیں رہے گی، مال کے اندر کمی نہیں رہے گی، دولت کے اندر کمی نہیں رہے گی، ہر چیز سے کمی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ میرا رب ایسی جگہ سے آپ کو رزق دے گا، ایسی جگہ سے آپ کو دولت دے گا، ایسی جگہ سے آپ کو مال دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اس عمل کے ذریعے سے، اس سورت کو پڑھنے کے بعد، اس کا عمل کرنے کے بعد آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں نا تو انشاءاللہ اس دولت کو ختم نہیں کر سکتی۔ آپ کی 7 نسلیں بھی اس دولت کو نہیں ختم کر سکتی۔ آپ کا بچہ اس دولت کو نہیں ختم کر سکتا۔ اور جس گھر میں اس سورت کا عمل کیا جائے، اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے، ارب پتی بن جاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے۔ کیا قرآن میں یہ تاثیر نہیں ہے؟ کیا قرآن میں اتنی طاقت نہیں ہے؟ لیکن یہ بات یقین کی ہے، بات بھروسے کی ہے کہ ہمارا یقین کتنا ہے، ہمارا بھروسہ کتنا ہے، ہم کتنا قرآن پاک پہ یقین کرتے ہیں، کتنا قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں۔ کیا ہمیں قرآن سے اتنی چیزیں مل جائیں گی؟ وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مشکلات کو دور کیا کرتے تھے۔ آج قرآن سے ہمارا دل اٹھ چکا ہے، قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، اس لیے ذلیل و خوار ہو گئے۔ ناجائز اور سود والے پیسے کھانا، کمائی، سب سے پہلے دولت کی کمی کی کچھ نشانیاں بتاؤں گا کہ نمبر 1 کچھ نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 سود کھانا، نمبر 2 دولت کی کمی، نمبر 2 واش روم کے اندر جس جگہ پیشاب کرنا ہے اس جگہ نہیں، نیچے پیشاب کرنا، جہاں برتن دھوئے جاتے ہیں وہاں پیشاب کرنا، چھوٹا پیشاب ہو گئے۔ نمبر 3 دسترخوان پہ کھانا نہ کھانا، رزق کو نیچے پھینک دینا، ذرات نیچے جائیں، اب اس سے رزق میں کمی ہوگی۔ نمبر 4 گھر میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد۔ نمبر 5 ان ناخنوں کو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ان ناخنوں کو ایسے منہ کے ساتھ، آپ نے بعض لوگ دیکھے ہوں گے نا ایسے کھا رہے ہوتے ہیں منہ کے ساتھ، ناخنوں کو کھانا۔ گھر کے اندر بات پہ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، اور سب سے بڑی جو بات ہے بے نمازی، گھر میں نماز نہ پڑھنا۔ میرے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، تو نماز نہیں پڑھے گا، یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، نماز نہیں پڑھے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو معزز سامعین کرام، بے نمازی کا گھر میں ہونا، 40 گھروں تک بے نمازی کی نحوست جاتی ہے، چاہے جائے کہ آپ کے گھر کے اندر بے نمازی موجود ہو۔ لہٰذا 5 وقت کی نماز پڑھیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی کہیں، انشاءاللہ رزق میں فراوانی ہوگی۔ یہ چند چیزیں اس لیے گنوائی ہیں، ان سے دور رہیں، انشاءاللہ آٹومیٹکلی آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کا عمل کریں تو رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سنبھال بھی نہیں سکیں گے۔ اور وہ کیا کہ آپ نے سب سے پہلے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں، اسی ویڈیو میں سے 7 بار سنیں اور باقی 3 بار اپنی زبان سے جب عمل کر رہے ہوں تو پھر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے
7 बार तावज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने 7 बार पढ़ लेना है। अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक है, ठीक नहीं तो आपने 3 बार अपनी ज़बान से पढ़ना है और 7 बार इस वीडियो में से सुन लेना है। इसके बाद वो कौन सी सूरत, वो सूरत आपको बताने जा रहा हूँ। और एक तो हर रोज़ फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें। वो इस अमल में नहीं है, याद रखें, लेकिन रिज़्क़ में तंगी को दूर करने का अमल है। और एक मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया को आप पढ़ें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ दूर हो जाएगा। मतलब यानी रिज़्क़ की कमी दूर हो जाएगी और रिज़्क़ बारिश की तरह बरसेगा। और आपके ये जो गिले शिकवे हैं ये भी दूर हो जाएंगे, तंगदस्ती दूर, फ़क्र फाका दूर, और अब ऐसे आपको अल्लाह दौलत देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये करने के बाद आपने माज़िज़ समीन कराम इस वजीफ़े के अंदर आपने सूरतुल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये सूरत 33 मरतबा 33 टाइम्स 33 मरतबा आपने पढ़नी है। और फिर आपने 33 मरतबा पढ़ने के बाद या फत्ताह या अलीम, ये भी 313 मरतबा पढ़ना है। पढ़ लिया। अब फिर छोटी सी सूरत है, हाँ जी, छोटी सी बिल्कुल, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, ये पढ़नी है। मुअज़्ज़ज़ समीन कराम पढ़ने के बाद ये भी आपने 7 बार पढ़नी है। फिर दौलत की तस्बीह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये 313 मरतबा पढ़नी है। अमल इसके बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, 33 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अमल मुकम्मल हो जाएगा। लगातार 7 दिन ये अमल करना है। और वो बातें जो शुरू में मैंने आपको रिज़्क़ की तंगी को दूर करने वाली बताई हैं कि किन किन चीज़ों से घर के अंदर रिज़्क़ की कमी होती है और लाचारी आती है, तंगदस्ती आती है, फ़क्र फाका आता है, वो इसलिए बताई हैं कि उनको दूर किया जाए। वो दूर कर लें, ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरा रब आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा। सारी टेंशनें ख़त्म, माल की, रिज़्क़ की, दौलत की, हर चीज़ की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब फिर क्या होगा कि मुअज़्ज़ज़ समीन कराम आप मालदार बन जाएंगे। गरीबों को याद रखिएगा और वीडियो को सवाब की नियत से सदक़े जारिया समझकर आगे शेयर करना मत भूलिएगा। गरीबों को याद रखना इसलिए कहा कि फ़ुक़रा का, मुस्किनों का, मोहताजों का जितना हाथ बटाएंगे इंशाअल्लाह इतनी दौलत के अंदर फरावानी होगी। वस्सलाम।